आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। खबरनामे के साथ मैं हूं सैयद तजम्मुल कादरी। पहले हेडलाइंस। सरकार के जुर्रतमंदाना फैसलों से भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत का मकाम हासिल करने में कामयाब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का राज्यसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस का जवाब। सरकार जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कारबंद। राज्यसभा में अमूर दाखिला के वज़ीर मुमलिकत का बयान। जम्मू कश्मीर में बैनुल-अक़वामी सतह की खेल सहूलियात तैयार की जा रही हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का नगरोटा में मसनवी फुटबॉल टर्फ का संग बुनियाद रखने पर इज़हार ख्याल। और शब महराज के सिलसिले में आज वादी भर में शब ख़्वानी की रूह परवर मजालिस का इनेकाद। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि उनकी हुकूमत ने जुर्रतमंदाना और बड़े पॉलिसी फैसले लिए हैं, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया है। वज़ीर आज़म आज राज्यसभा में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस का जवाब दे रहे थे। कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाते हुए वज़ीर आज़म ने इल्ज़ाम लगाया कि वो शुमाल बमुकाबला जुनूब की बहस को फ़रोग देकर मुल्क को तकसीम करने के लिए बयानिया तैयार कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस के ख्यालात पुराने हो चुके हैं। उन्होंने अपोजिशन पार्टी पर तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास अपने लीडरों और पॉलिसियों की ज़मानत नहीं है, लेकिन वो मौजूदा हुकूमत की ज़मानतों पर सवाल उठा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इक़्तिदार के लिए जमहूरियत का गला घोंट दिया है और उन्होंने माजी में जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमतों को बर्खास्त किया, लेकिन अब वो जमहूरियत और वफाकियत की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर अक़रबा परवरी को फ़रोग देने का इल्ज़ाम लगाया। यूपीए के दौरे हुकूमत में मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल पर सवाल उठाते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि यूपीए के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तानी मईशत नाजुक और 5 ज़ुमरे में थी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस नौआबादियाती ज़हनियत से मुतासिर थी, लेकिन उनकी हुकूमत ने नौआबादियाती हुक्मरानी की अलामात को ख़त्म कर दिया है। वज़ीर आज़म ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के SC, ST और OBC को 7 दहाइयों तक उनके हकूक़ से महरूम रखा। लोकसभा ने अबूरी बजट 2024-25 पर बहस शुरू की है। बहस का आगाज करते हुए कांग्रेस के शशि थरूर ने रोजगार के मसले पर हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि मुल्क में बेरोजगारी की बेमिसाल सतह देखी जा रही है, जो इस वक्त पिछले 45 वर्षों में सबसे ज्यादा है। उन्होंने नोटबंदी और GST पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इस फैसले से खातिर खाह नताइज बरामद नहीं हुए हैं। उन्होंने मुल्क में अदम मसावात के रुझान में इजाफे पर बात की और 25 करोड़ हिंदुस्तानियों को कसीर जहती गुर्बत से निकालने के हुकूमत के दावे पर सवालात उठाए। बहस में हिस्सा लेते हुए बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हासिल की गई कामयाबियों की सताइश की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 2004 से 2014 तक यूपीए के दौरे हुकूमत में बड़े पैमाने पर बदउनवानियां हुई थीं। उन्होंने कहा कि मुसलसल कोशिशों और पॉलिसी इक़दामात की वजह से हिंदुस्तान में गुर्बत में नुमाया कमी आई है। उन्होंने अबूरी बजट की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें यह जिक्र किया गया है कि बढ़ती हुई आबादी और आबादियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक मसाइल पर गौर करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। आखिरी खबरें आने तक बहस जारी थी। पार्लियामेंट के जारी बजट इजलास में एक दिन की तौसी कर दी गई है। अब ये इजलास हफ्ते के रोज इख्ताम पजीर होगा। 31 जनवरी को शुरू हुए बजट इजलास को पहले इस माह की 9 तारीख को इख्ताम पजीर होना था, ताहम एक दिन की तौसी के बाद अब ये 10 फरवरी तक चलेगा। राज्यसभा में एक सवाल का तहरीरी जवाब देते हुए अमूर दाखिला के वज़ीर मुमलिकत नित्यानंद रॉय ने कहा कि 2019 से 2023 तक लद्दाख यूटी में कोई भी दहशतगर्दाना वाक़या पेश नहीं आया। उन्होंने कहा कि सरकार दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कारबंद है और जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल में काफ़ी बेहतरी आई है। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में सन्नतों की तरक्की के लिए फरवरी 2021 में नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम नोटिफाई की, ताकि सरमायाकारों को जम्मू कश्मीर में सरमाया लगाने के लिए मदऊ किया जा सके। उन्होंने कहा कि सयाहत, हैंडलूम, फूड प्रोसेसिंग और दीगर सेक्टरों में सरमायाकारी की बदौलत जम्मू कश्मीर की तरक्की को फ़रोग मिलेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू और श्रीनगर में बैनुल-अक़वामी सतह के खेलों की सहूलियात तैयार की जा रही हैं और जम्मू कश्मीर के दोनों सूबों में
کینوئنگ، روئنگ اور فینسنگ میں سینٹرز آف ایکسلنس قائم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کئی کھیل میدانوں میں فلڈ لائٹس اور سنتھیٹک ٹرف لگائے گئے ہیں۔ ایل جی آج نگروٹا جموں کے جگتی کیمپ میں مصنوعی فٹ بال ٹرف کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے نوجوان کھلاڑیوں اور فٹ بال کے شائقین کو مبارکباد دی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ کشمیری پنڈت برادری کی کامیابیاں میرے لیے فخر کی بات ہیں اور جگتی میں کھیلوں کے اس اہم پروجیکٹ کو اسی کمیونٹی کے نوجوانوں اور قوم کی تعمیر میں ان کے زبردست تعاون کے لیے وقف کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت کشمیری مہاجر خاندانوں کی فلاح و بہبود کے لیے پوری طرح پرعزم ہے اور یہ جموں کشمیر کے عبوری بجٹ میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ایل جی نے کشمیری پنڈت برادری کے نوجوانوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ مختلف شعبوں میں لامحدود مواقع سے فائدہ اٹھائیں اور وکست بھارت کے مقصد کو پورا کریں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے مزید کہا کہ رواں مالی سال میں جگتی میں تمام سہولیات کے ساتھ انڈور اسٹیڈیم، آؤٹ ڈور جم اور کرکٹ اسٹیڈیم تیار کیا جائے گا، جبکہ بیڈمنٹن اور والی بال کورٹ کی سہولیات کے لیے 30 لاکھ روپے پہلے ہی مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے 2019 کے بعد جموں کشمیر میں کھیلوں سے متعلق انقلابی اقدامات اٹھانے کے لیے انتظامیہ کی کوششوں پر بھی روشنی ڈالی۔ ایل جی نے کہا کہ اب تک 702 کھیل پروجیکٹ مکمل کیے گئے ہیں اور ہر پنچایت میں کھیل کے میدان تیار کیے گئے ہیں۔ ایل جی نے ریلیف کمشنر اور متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ وہ خود روزگار کے منصوبوں میں دلچسپی رکھنے والے مزید نوجوانوں کو سہولت فراہم کریں۔ مصنوعی فٹ بال ٹرف 5 کروڑ 75 لاکھ روپے کی لاگت سے تیار کیا جائے گا، جس میں G+1 پویلین ہوگا اور اس میں تقریباً 600 شائقین کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی۔ وادی کے طول و عرض میں آج شب معراج کی مقدس اور بابرکت تقریب سعید تجھ کو احتشام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں وادی کی زیارت گاہوں، خانقاہوں، بقجات اور مساجد میں شب خوانی کی روح پرور مجالس منعقد ہوں گی، جس دوران عقیدت مند درود اذکار، خدمات المعظمات اور نعت و مناجات کی مجالس میں اللہ کے حضور سرب سجود ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء اور دانشور فلسفہ معراج اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف گوشوں کو بھی بیان فرمائیں گے۔ آثار شریف پتی پورہ پلوامہ میں بھی شب معراج کے سلسلے میں رات بھر شب خوانی ہوگی اور کل بعد نماز ظہر تبرکات کی نشاندہی بھی کی جائے گی۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر جموں کشمیر کے مفتی اعظم مولانا مفتی محمد ناصر الاسلام نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ اس مقدس شب میں حبیب اور محبوب یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان روبرو ملاقات ہوئی۔ انہوں نے تمام ملت اسلامیہ کو بالعموم اور جموں کشمیر کے عوام کو بالخصوص مبارکباد پیش کی ہے۔ جمعیت ہمدانیہ کے سربراہ میروائز مولانا ریاض احمد ہمدانی نے بھی شب معراج کے موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے صوبائی انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ شب معراج اور معراج کی تقریبات کے سلسلے میں عقیدت مندوں کے درگاہ حضرت بل میں تمام ضروری خدمات کو یقینی بنایا جائے۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے سربراہ سید محمد الطاف بخاری نے بھی عوام کو اس مبارک موقع پر مبارکباد دی ہے۔ وادی کے سرکردہ براڈ کاسٹر، شاعر اور آکاشوانی سری نگر کے سابقہ ڈائریکٹر محمد فاروق نازکی کی نماز جنازہ آج صبح زیارت حضرت سید یعقوب صاحب سنوار سری نگر میں انجام دی گئی، جس میں بڑی تعداد میں سیاسی لیڈروں، قلمکاروں، شاعروں اور دیگر افراد نے شرکت کی۔ بعد میں مرحوم کو کاٹھی دروازہ مخدوم صاحب کے نزدیک قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ آکاشوانی سری نگر میں آج صبح ایک تعزیتی مجلس منعقد ہوئی، جس میں آکاشوانی کے ملازمین نے مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آکاشوانی جموں اور دوردرشن جموں میں بھی تعزیتی مجالس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مرحوم کو خراج عقیدت ادا کیا گیا اور ان کی خدمات کو یاد کیا گیا۔ پاکستان میں کل عام انتخابات سے قبل بلوچستان صوبے میں 2 بم دھماکوں میں کم از کم 28 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ پہلا دھماکہ ضلع پشین میں ایک آزاد امیدوار کے پارٹی دفتر کے سامنے ہوا، جس میں 15 افراد ہلاک اور 35 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ دوسرا دھماکہ قلعہ سیف اللہ ضلع میں جمعیت علماء اسلام کے دفتر کے باہر ہوا، جس میں 13 افراد ہلاک اور 30 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ دھماکوں کے پیش نظر کوئٹہ کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی لگائی گئی ہے اور اضافی عملے کو وہاں بھیجا گیا ہے۔
ایران کی حکومت نے بھارتی شہریوں کے لیے ویزا کے بغیر اپنے یہاں دورہ کرنے کی پالیسی کو منظوری دے دی ہے۔ یہ پالیسی محض سیاحتی مقاصد کے لیے ہوگی۔ اس چھوٹ کے ساتھ جن بھارتی شہریوں کے پاس عام پاسپورٹ ہے وہ ہر 6 ماہ بعد ایک بار ویزا کے بغیر ایران جا سکیں گے اور وہاں زیادہ سے زیادہ 15 دن قیام کر سکیں گے۔ اگر بھارتی شہری اس سے زیادہ مدت تک رہنا چاہیں یا 6 مہینے کے اندر اندر کئی بار ایران جانا چاہیں یا انہیں کسی دوسری قسم کا ویزا درکار ہو تو ان کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ بھارت میں ایران کی متعلقہ نمائندہ ایجنسی کے ذریعے ویزا حاصل کریں۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے کہا ہے کہ تعلیم انتہائی مؤثر اور یکسر تبدیلی لانے والا وسیلہ ہے جس سے معاشرے میں نابرابری کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ دلی یونیورسٹی کے خواتین کے اندر پرست کالج کی 100 سالہ تقریبات کی صدارت کرتے ہوئے جگدیپ دھنکڑ نے کہا کہ لڑکیوں کی تعلیم سے انقلابی تبدیلیاں آ رہی ہے جس سے 2047 تک بھارت کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ مؤثر حکمرانی سے بھارت کے ترقی کے سفر میں لڑکیوں کی اہم شراکت داری کو یقینی بنایا جا سکا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ 26 جنوری کو بھارتی خواتین کی طاقت کا مظاہرہ دنیا کے لیے ایک انقلابی مثال بن گیا ہے۔ جگدیپ دھنکڑ نے کہا کہ کیمپس نظریات کے پروان چڑھنے کے لیے ایک مناسب جگہ ہے اور ملک میں ایسا ماحول ہے جہاں طلبہ اپنی توانائی اور صلاحیت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ 100 سالہ تقریبات کے دوران نائب صدر جمہوریہ نے ہونہار طالبات کو بھی انعامات سے نوازا اور اندر پرست کالج کے 100 سالہ لوگو اور کافی ٹیبل بک کی نقاب کشائی کی۔ جل شکتی کے مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت نے پچھلے 9 برسوں میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر 34 لاکھ کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سال کے بجٹ میں 11 لاکھ کروڑ روپے کیپٹل اخراجات کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ آج نئی دلی میں میڈیا کو بریفنگ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں 500 ریلوے اسٹیشنوں کو جدید بنانے کا کام جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2014 میں حکومت کے قیام کے 1000 دنوں کے اندر اندر ملک میں 18,400 سے زیادہ گاؤں اور پنچایتوں کو بجلی فراہم کی گئی۔ وزیر موصوف نے زور دیا کہ آج بھارت کے پاس دنیا کا تیسرا سب سے بڑا میٹرو ریل نیٹ ورک ہے۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 10 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت -1.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -15.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اب پیش ہے تبصرہ۔